السلام علیکم فرینڈس، آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو فرینڈس، آج میں ریڈ آؤٹ کروں گی ایک بہت ہی پیاری سی ناول کی اگلی پارٹ یعنی نیکسٹ پارٹ۔ تو چلیں میں آج شروع کرتی ہوں نیکسٹ ناول کی نیکسٹ پارٹ۔ آپ کو ناول نیم بعد میں پتہ چل جائے گا۔ تو فرینڈس، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ جو لوگ نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ تھینک یو۔ وجدان اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا راکنگ چیئر پر سکون انداز میں کچھ سوچ رہا تھا جب اس کے موبائل کی رنگ نے اسے سوچوں کے جال سے نکال کر اس کی توجہ اپنی طرف کروائی۔ وجدان نے موبائل اسکرین پر دیکھا تو ایک ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ وجدان ایک بار تو ٹھٹکا لیکن پھر بعد میں کال اٹینڈ کر لی، کیونکہ وجدان کا کام ہی ایسا تھا کہ اسے ان نون نمبر سے کال آتی رہتی تھی۔ دنیا کی نظر میں وجدان شاہ ایک بزنس مین تھا جو اسے بی جان یعنی امارا بیگم کے شوہر علی شاہ کی بدولت وجدان کو ملا تھا، جسے اس نے کافی اچھے طریقے سے سنبھالا بھی تھا۔ لیکن اسے اپنا بدلہ بھی پورا کرنا تھا، اسے انتقام لینا تھا جو اس کی روح کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی بری طرح متاثر کر رہا تھا۔ بدلہ تو لینا ہی تھا اس نے، ہر حال میں، ہر قیمت پر، کیونکہ بات اب اس تک پہنچ چکی تھی، اس کی عزت تک پہنچ چکی تھی۔ ہیلو وجدان اسپیکنگ، وجدان نے راکنگ چیئر پر گھومتے ہوئے کہا۔ ہیلو مسٹر وجدان۔ موبائل سے ابھرنے والی آواز نے وجدان کی حرکت کو روک دیا۔ آنکھوں پر اب غصہ اتر آیا تھا اور چہرے پر سکون کی جگہ وحشت چھا گئی تھی۔ یہ آواز تو وہ ہزاروں کی بھیڑ میں پہچان سکتا تھا۔ اس آواز اور اس آدمی سے وجدان کو اس قدر نفرت تھی کہ کوئی اندازہ لگانا بھی چاہے تو نہیں لگا سکتا تھا۔ اسی آدمی نے تو اس کی عزت پر ضرب لگائی تھی۔ وجدان کو اس کی عمر سے بڑا اور سنجیدہ اسی آدمی نے بنایا تھا۔ جی میں وجدان بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ وجدان نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے سکون سے پوچھا۔ عادل شاہ عرف دادا، کچھ یاد آیا؟ عادل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ نام تو وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتا تھا جس نے اسے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ جی کہیے، کیسے یاد کیا مجھے؟ وجدان نے وجہ پوچھی۔ خیر، وجہ تو وہ پہلے ہی جانتا تھا لیکن پوچھنا بھی ضروری تھا، مقابل کو شک نہ ہو۔ میرے خاص آدمیوں کو مار کر تم نے بہت ہمت اور دلیری دکھائی ہے۔ مجھے تم جیسے لوگوں کی ہی ضرورت ہے۔ جو انسان اپنی جان نہ بچا سکے وہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ عادل نے اپنے مدعے کی بات کی۔ تو آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ وجدان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ بات تو وجدان بھی جانتا تھا کہ عادل شاہ کسی کے سامنے نہیں آتا ہے، وہ اپنے سارے کام خفیہ طریقے سے کرتا ہے، اور بس وہی انسان عادل شاہ سے آمنے سامنے مل سکتا ہے جو اس کے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ وجدان نے اس لیے تو اس کے خاص آدمیوں کو مارا تھا۔ اس نے ایک تیر سے دو نشانے کیے تھے، پہلا کہ وہ عادل شاہ کے امتحان کے لیے چن لیا گیا تھا، دوسرا یہ کہ اس نے اپنے بدلے کی طرف پہلا قدم بڑھایا تھا۔ تمہیں کل اسلحہ سے بھرے 5 ٹرک میری بتائی گئی جگہ پر پہنچانے ہوں گے، اور وہ سامان تمہیں کل ہر صورت میں ہوٹل سے چرانا ہوگا، تبھی تم میرے خاص آدمی بن سکو گے۔ کیا تم یہ کام کرو گے؟ عادل شاہ نے ساری بات بتاتے ہوئے آخر میں اس سے اس کا جواب جاننا چاہا۔ جی بالکل، خطروں سے کھیلنا تو وجدان نے کب کا شروع کر لیا ہے، اور مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کا خاص آدمی بنوں۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر کام ہونے پر ملتے ہیں، عادل شاہ سنجیدگی سے کہتا۔ کال کاٹ چکا تھا جبکہ وجدان نے خضر کو ہوٹل میں کل کیا ہونے والا ہے اس بارے میں ساری انفارمیشن نکالنے کے لیے کہا، اور اب اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اپنے بدلے کی طرف دوسرا قدم اٹھانے کی
وجدان ابھی پرسکون کرسی پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا خضر کی کال کا ویٹ کر رہا تھا۔ ابھی چند پل ہی گزرے تھے کہ وجدان کا موبائل بجا۔ وجدان نے موبائل اسکرین پر دیکھا تو خضر کی کال تھی۔ وجدان نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہاں بولو خضر، کیا خبر ہے؟ وجدان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وجدان، ہوٹل میں آج شام پارٹی ہے اور مال پارٹی کی آڑ میں یہاں منگوایا جا رہا ہے، جس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ اور بہت سے لوگوں کا نقصان ہوگا، اور نقصان والے لوگوں میں عادل شاہ عرف دادا سرپرست ہے، کیونکہ یہ اسلحہ اس کے خلاف اس کے دشمن استعمال کریں گے۔ اسلحہ وہاں سے چرانا بہت مشکل ہے، کیونکہ پولیس کو وہاں پر لگا دیا گیا ہے جہاں مال آج رات تک آئے گا۔ خضر نے وجدان کو ڈیٹیل میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وجدان نے ڈیٹیل لے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ہم مطلب کہ مجھے بلی کا بکرا بنا رہے ہو تم عادل شاہ، تاکہ اگر مروں تمہارا کوئی نقصان بھی نہ ہو اور تمہارا کوئی نام بھی نہ لے کہ یہ سب تم نے کروایا ہے، کیونکہ میں تو تمہارا آدمی ہوں ہی نہیں۔ گڈ پلان تو بہت اچھا بنایا ہے تم نے، لیکن تم شاید بھول گئے ہو میرا نام وجدان شاہ ہے۔ تم سے آگے کی سوچتا ہے وجدان شاہ۔ مجھے مارنا اور مجھے شکست دینا اتنا آسان نہیں ہے، وجدان نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ ابیرہ نے آج کتنے دنوں بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارا تھا، اس لیے آج اس کا موڈ بھی بہت اچھا تھا۔ ابیرہ گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ ابیرہ نے اپنا موبائل اٹھایا تو اس پر جگمگاتا نام ابیرہ کو ایک پل کے لیے تو کپکپا گیا، پھر بعد میں خود کو کمپوز کرتی اس نے کال پک کی۔ ہیلو، ابیرہ نے کپکپاتے ہونٹوں سے اپنے الفاظ ادا کیے۔ اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا، جب بھی اس کی کال یا میسج آتا وہ اسی طرح کانپ جاتی۔ یہ اس لیے ہوتا کہ اسے شرم آتی تھی یا پھر غیر مرد سے بات کرنے پر اس کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، یہ سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ کیا یار، اتنی دیر لگا دی کال اٹھانے میں؟ موبائل سے آواز ابھری تھی۔ وہ میں گھر والوں کے ساتھ باہر بیٹھی ہوئی تھی، ابیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ خود کو اب کافی ریلیکس کر چکی تھی۔ چند باتوں کے بعد اس لڑکے نے ایک ایسی بات کہی کہ ابیرہ ایک دم چونک گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا نا تمہارا؟ میں کیسے مل سکتی ہوں تم سے، وہ بھی اس طرح بغیر کسی رشتے کے؟ ابیرہ کو عمر کی بات سن کر بہت غصہ آیا تھا، اس لیے اس کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھی۔ یار بس ملنے کے لیے ہی تو کہہ رہا ہوں، پلیز آ جاؤ نا۔ محبت نہیں کرتی ہو کیا مجھ سے؟ تو اپنی محبت کے لیے ملنے نہیں آ سکتی کیا تم؟ عمر نے ابیرہ کو بہلاتے ہوئے کہا۔ میں تم سے محبت ضرور کرتی ہوں عمر، لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں تم سے یوں ملتی ملاتی پھروں۔ میں پہلے ہی تم سے بات کر کے محبت کر کے اپنے بابا کے اعتبار کو توڑ چکی ہوں، اب مزید نہیں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو رشتہ بھجواؤ، ورنہ آگے تم سمجھدار ہو، ابیرہ غصے سے کہتی کال کاٹ چکی تھی۔ ابیرہ اور عمر کی دوستی فیس بک پر ہوئی تھی۔ ایک رات ابیرہ فیس بک پر شاعریاں پڑھنے میں مگن تھی کہ اسے عمر پرنس نامی ایک نام سے فرینڈ ریکویسٹ آئی۔ چونکہ ابیرہ شاعریاں پڑھ رہی تھی اور اس ریکویسٹ نے اس کی شاعریوں میں خلل ڈالا تھا، اس لیے ابیرہ نے جلدی سے ایکسیپٹ کر لی۔ کچھ دن بعد اس آئی ڈی سے ابیرہ کو شاعریاں ریسیو ہونے لگی۔ کچھ دن تو یہ سلسلہ شاعریوں تک محدود رہا، پھر اس کو ہیلو ہائی کے میسیجز آنے شروع ہو گئے۔ ابیرہ پہلے تو اگنور کرتی رہی، پھر آخرکار تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے میسیجز کے رپلائی دینا شروع کر دیے۔ میسیجز کا سلسلہ طویل ہوا تو دونوں میں دوستی ہو گئی، پھر محبت میں کون سا کچھ رہ گیا، آخر دوستی میں محبت ہو گئی۔ ابیرہ کے جذبات سچے تھے، مگر مخالف تو کچھ اور ہی سوچے ہوا تھا۔ یہیں پر آ کر لڑکیوں سے محبت کے نام پر غلطی ہو جاتی ہے۔ ہر روز لڑکیوں کے ان باکس میں لاتعداد لڑکوں کے میسیجز آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ لڑکا ہم سے محبت کرتا ہے۔ لڑکیوں کی یہی سوچ کہ میسیج کرنے والے لڑکے اس سے محبت کرتے ہیں انہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ فیس بک یوز کرو گے مگر حد میں رہ کر،
یہاں لڑکے لڑکیاں اس حد تک کلوز ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں برا کام بھی برا نہیں لگتا۔ لڑکے بھی لڑکی کے ان باکس میں ایسے میسیجز سینڈ کرتے ہیں جیسے اپنی آخرت کے لیے نیکیاں انویسٹ کر رہے ہوں۔ لڑکی کے ان باکس کو تو لڑکوں نے کسی پیر کا دربار سمجھ رکھا ہے، کچھ ہو نہ ہو حاضری ضرور لگوانی ہے۔ اگر لڑکے نے فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر ہی لی ہے تو کیا اس کو میسیجز کرنا لڑکوں پر فرض ہو جاتا ہے؟ اگر یہ فرض ادا نہ ہو تو نہ جانے کون سی سزا مل جائے گی۔ اگر لڑکے ایسے ہی کسی اور کام میں اتنا دھیان دیں تو کوئی بھی ماں باپ یوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتے پھرے۔ لڑکے اور لڑکیوں کو اپنی حدود میں رہ کر سب کچھ کرنا چاہیے۔ حد سے گزرنے کے بعد نہ صرف خود کو بلکہ ہمارے ماں باپ کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محبت کوئی گناہ نہیں ہے، محبت تو بہت پاک جذبہ ہے۔ محبت تو خدا نے بھی اپنے محبوب سے کی تھی، ان کی محبت میں دو جہاں بنا دیے۔ ہم جیسے لوگوں کو تخلیق کیا صرف اپنے محبوب کی محبت میں؟ اللہ نے محبت کی تو اس کا ثبوت بھی دیا تھا، لیکن ہم اس کے بندے محبت کرتے تو ہیں مگر صرف جسم کے لیے۔ ایسے لوگوں نے محبت کو بدنام کر رکھا ہے۔ ہوا کی بیٹی ہو یا آدم کا بیٹا، جس کا جس سے دل کرتا ہے کھیلتا ہے۔ جذبات احساسات نامی کی کوئی چیز نہیں ہوتی ان میں، جنہوں نے محبت کو ٹائم پاس کرنے کا ایک مشغلہ بنا رکھا ہے۔ محض جسموں کو حاصل کرنے کے لیے محبت کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے جب محبت کے نام پر لوٹنے والی ہوا کی بیٹی کی داستان سنتی ہوں، اور دوسری طرف آدم کا بیٹا محبت کے نام پر دھوکہ کھا کر یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر خودکشی کر لیتا ہے، اپنی ذات کا خود تماشا بناتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس دن کے لیے پیدا کیا تھا کہ ہم محبت میں ناکام ہو کر خودکشی کر لیں اور ساری زندگی کے لیے اپنے ماں باپ کو ایک ذلت بھری زندگی میں دھکیل کر خود من و مٹی تلے جا سوئیں۔ ہاں بولو وجدان، خضر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وجدان کو کہا۔ خضر، آج رات ہمیں ہوٹل جانا ہے۔ اور پھر وجدان نے عدیل سے ہوئی ساری گفتگو بتائی۔ تو مطلب آج رات جنگل میں منگل کرنا ہے؟ خضر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، تم مال کو اڈے تک پہنچاؤ گے اور میں حسینوں کے ساتھ ان کے ساتھ موجود مردوں کو اپنی طرف راغب کر کے دنیا جہاں سے بے گانہ کر دوں گا۔ وجدان نے مسکرا کر کہا، اچھا تو جناب اندر کے نظاروں سے لطف اندوز ہوں گے اور اپنا پسندیدہ مشغلہ گانا بجانا کریں گے۔ خضر نے وجدان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وجدان خضر کی بات پر مسکرایا۔ کیوں بھائی، تم جانتے تو ہو میں ڈانس اور گانا کتنا اچھا کرتا ہوں اور گاتا ہوں۔ پچھلی بار بھی تو سب کو اسی طرح سے ہی بہلائے رکھا تھا میں نے، تبھی تو تم اپنے کام میں کامیاب ہوئے تھے۔ وجدان نے اپنی تعریف کرتے ہوئے گردن اکڑا کر کہا، ہاں بالکل، بات تو تیری بجا ہے وجدان، ہمارا یہی ٹیلنٹ ہمیں بہت کچھ دے گیا اور اب ہمارا مقصد بھی پورا ایسے ہی ہوگا۔ خضر نے مسکراتے ہوئے کہا، بس پھر آج رات ہوگا جنگل میں منگل۔ وجدان نے قہقہہ لگایا، میں رات کے منگل کے لیے تیاریاں کر لوں؟ خضر نے مسکراتے ہوئے کہا، جی۔ وجدان نے مسکرا کر کہا تو خضر باہر چلا گیا۔ ابے اوئے لڑکی، چپک کر کیسی پٹاخہ پیس ہے یہ؟ عمر نے کمینگی سے ہنستے ہوئے موبائل اپنے دوست کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ واو یار، کیا پیس ہے یہ؟ کاشان نے خباثت سے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ابے رک، یہ لڑکی تو کہیں دکھی لگ رہی ہے، کاشان نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، یہ لڑکی اپنے افضل صاحب ہے نا، ان کی بڑی بیٹی ہے عبیرہ شاہ، عمر نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ او اچھا۔ ہاں، یہ لڑکی اپنے افضل صاحب ہے نا، ان کی بڑی بیٹی عبیرہ شاہ، عمر نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ او اچھا، اس بڑھو کی بیٹی تیرے پاس کیسے آئی؟ کاشان نے عمر سے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے یہ لڑکی تیرے بھائی سے سیٹ ہو چکی ہے، تیرے بھائی کو پسند کرتی ہے یہ عبیرہ شاہ، عمر نے گردن اکڑا کر کہا۔ ابے تیری تو بڑا کمینہ تھا تو یہ تو میں جانتا تھا، مگر اس لڑکی کو پٹا لے گا یہ نہیں سوچا تھا۔
کیسے پٹی تجھ سے یہ لڑکی؟ کاشان نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ ابے سالے، جب تجھے پتا ہے کہ میں کمینہ ہوں تو پھر یہ کام میرے لیے کون سا بڑا تھا؟ عمر نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے دوست کو یہ نہیں بتایا کہ عبیرہ اسے اس کی دوستی کروانے والی اس کی اپنی بہن اور عبیرہ شاہ کی دوست تھی۔ تو کیا ارادہ ہے تیرا؟ نکاح شکاح کرے گا کیا اس سے؟ کاشان نے اپنے دل کی بات عمر سے پوچھی۔ ارے نہیں یار، شادی وادی نہیں کرنی، بس ایک رات کے لیے رکھوں گا میں اسے اپنے ساتھ۔ عمر نے ایک آنکھ دبا کر اپنی کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ عمر کی بات سنتے ہی کاشان کے دماغ میں ایک پلان آیا۔ آخر کار اس نے عبیرہ شاہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ جو لینا تھا، اس نے تو عبیرہ کو لیٹر دیا تھا جو ابن عبیرہ نے ایک تھپڑ اس کے گال پر جواباً عبیرہ نے ایک تھپڑ اس کے گال پر چھوڑا تھا۔ تب سے لے کر آج تک وہ عبیرہ سے بدلہ لینے کی آگ میں جل رہا تھا، اور اب تو اسے سنہرا موقع مل چکا تھا۔ وہ کیسے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتا؟ بڑی توپ چیز ہے تو، لیکن اس کے ساتھ ایک رات گزار کر کیا ملے گا؟ میرے پاس ایک پلان ہے، اگر تو بولے تو میں بتاؤں۔ اس کے بعد تو اس جیسی 10 لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزاریوں۔ کاشان نے رازدانہ انداز میں عمر کو اپنے خرافاتی پلان کے بارے میں بتایا۔ ہاں بول، اچھا لگا تو آزمانے میں کیا عرض ہے؟ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا تو کاشان نے اسے اپنا پلان بتایا۔ پلان تو اچھا ہے، چل پھر اب اس پر عمل کر کے اپنی راتوں کو رنگین بنائیں گے، عمر نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، اور کاشان بھی اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا تھا۔ بعض لوگوں کی غیرت صرف اپنے گھر کے عورتوں کی عزت کے بارے میں ہی جاگتی ہے۔ اپنے گھر کی عورتیں انہیں عورتیں لگتی ہیں، جبکہ دوسروں کے گھر کی عورتوں کو وہ گوشت کا ایک ٹکڑا سمجھتے ہیں جسے دبوچنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ لڑکے اپنے آپ کو ایسا کرتے ہوئے تیس مار خاں سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ایک کتے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتے ہیں جو گوشت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وجدان بلیک 3 پیس میں بالوں کو جیل لگا کر سلیقے سے سلجھائے آئینے کے سامنے کھڑا اپنی تیاری دیکھ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، گہری براؤن کلر آنکھیں، کالے سلجھائے ہوئے بال اور مسکراتے ہوئے ایک گال پر ابھرتا ہوا ڈمپل جس پر نہ جانے آج تک کتنی لڑکیاں اپنا دل ہار بیٹھی تھیں۔ وجدان نے اپنا عشق آئینے میں دیکھا اور مسکرا دیا۔ کتنا ہینڈسم ہوں میں، خدا نے کتنا خوبصورت بنایا ہے مجھے، کاش کہ میری خوبصورتی کی طرح میرے نصیب بھی خوبصورت بنائے ہوئے ہوتے اللہ نے۔ میرے حصے میں وہ کالی راتیں نہ آئی ہوتی۔ ویسے بھی جن کے نصیب اچھے ہوں ان کی شکلیں عام سی ہوتی ہیں اور خوبصورت ہوں، کبھی کبھی ان کے نصیب میں ایسی کالی راتیں لکھی جاتی ہیں جیسے میرے نصیب میں لکھی گئی ہے، وجدان نے طرفے سے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وجدان تیار ہو کر نیچے آیا تو بی جان باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وجدان نے بی جان کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ بی جان، کھانا کھا لیا آپ نے؟ وجدان نے بی جان کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ ہاں کھا لیا کھانا، تم بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو تیار شیار ہو کے؟ میری بہو کو لانے کا تو ارادہ نہیں ہے نا؟ بی جان نے شرارت سے پوچھا۔ اوہ ہو بی جان، ابھی تک ایسی کوئی لڑکی نہیں آئی جو آپ کے بوائے فرینڈ کو اپنا اسیر کر سکے، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بس دعا کریں، آج بہت ضروری کام کرنے جا رہا ہوں، آج کامیاب ہو گیا تو میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ آپ کے شوہر کی موت کا انتقام لینے کا پکا ہو جائے گا مجھ سے، میں اس کام کے بعد عادل شاہ کا آدمی بن جاؤں گا، وجدان نے خوشی سے کہا۔ عادل شاہ کا نام سنتے ہی بی جان کے مسکراتے چہرے پر ایک دم تلخی اور سنجیدگی آئی تھی۔ کیا عادل شاہ؟ بی جان نے حیرت سے پوچھا۔ جی بی جان، بالکل، بس کر دیں آپ میرے لیے، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ تمہیں سرخرو کرے، بی جان نے وجدان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تو وجدان بھی بی جان کا ہاتھ چومتا گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ بی جان نے وجدان کو ایسا کہا تھا۔ شاید عادل شاہ کی تباہی کی منتظر بی جان بھی تھی جن کو اس عادل شاہ نے بہت تکلیف دی تھی۔ وجدان ہوٹل میں داخل ہوا تو ہر طرف چہل پہل تھی، ہر کوئی باتوں میں مصروف تھا۔ بہت نظر دوڑانے کے بعد بالآخر وجدان کو بالا شاہ مل گیا جو کچھ مردوں اور عورتوں کے درمیان باتوں میں مگن تھا۔ اف بالا شاہ، تمہاری
قسمت بھی کیا قسمت ہے، ابھی مسکرا رہے ہو اور ابھی کچھ دیر بعد کہیں تمہیں دکھ کے مارے دل کا دورہ ہی نہ پڑ جائے۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا، اوفو، یہ لڑکی کہاں رہ گئی؟ کب سے ویٹ کر رہا ہوں اس کا۔ وجدان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ اچانک اسے سامنے سے آتی ہوئی لڑکیوں میں وہ لڑکی دکھی جسے وہ کب سے تلاش کر رہا تھا۔ چلو یہ تو مل گئی، اب بالاجی بھیا کا کوئی علاج کر دوں۔ وجدان نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا، ہیلو بیوٹیفل لیڈی۔ وجدان پارٹی میں موجود سب سے خوبصورت لڑکی کے پاس گیا کیونکہ اب بالاج کا کچھ کرنا تھا، وہ اپنے آئے ہوئے مال سے بے خبر ہو سکے، تبھی تو خضر اور وجدان اپنا کام کر سکتے تھے۔ او ہیلو ہینڈسم۔ وجدان کی خوبصورتی اس لڑکی کو اٹریکٹ کر رہی تھی۔ بیوٹیفل، کیا تم میرا ایک چننا منا سا کام کرو گی؟ وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا، آف کورس ہینڈسم۔ اس لڑکی نے خوشی سے کہا۔ وہ بالاج شاہ کو دیکھ رہی ہو کیا؟ تم اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنی خوبصورتی میں بہکا سکتی ہو؟ وجدان نے بالاج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر مجھے کیا ملے گا؟ اس لڑکی نے وجدان سے پوچھا۔ پھر میں تمہارے ساتھ ڈیٹ پر چلوں گا، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ لڑکی فوراً مان گئی۔ اب ایک لڑکا، وہ بھی ہینڈسم لڑکا، اسے ڈیٹ پر چلنے کا کہہ رہا تھا تو وہ منع کیوں کرتی؟ ہائے، وجدان نے دوسری لڑکی کے پاس آتے ہی محبت سے کہا۔ ہیلو، اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ تو وجدان شاہ ہیں نا، بزنس مین؟ اس لڑکی نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر حال احوال کے بعد وجدان نے اس لڑکے کو گانا گانے کی فرمائش کی۔ کیا میں ماریہ شاہ کا گانا گاؤں اور پرفارم کریں؟ ماریہ شاہ نے حیرت سے کہا۔ جی بالکل، کیا میرے لیے بھی نہیں کریں گی؟ ویسے بھی اب تو ہم دوست ہیں، کیا دوست کے لیے پرفارم نہیں کر سکتی؟ وجدان نے پیار سے کہا تو ماریہ منع نہیں کر سکی۔ اگلے ہی پل ہوٹل کی لائٹس آف ہو گئیں، پورا ہوٹل اندھیرا میں نہا گیا کہ ایک رنگ لائٹ سامنے اسٹیج پر بیٹھی لڑکی پر پڑی اور دوسری طرف وہ لڑکی بالاج کو بہکانے میں کامیاب ہو گئی۔ ہیلو خضر، یہاں سب اوکے ہے؟ تم اپنا کام شروع کر دو۔ وجدان نے خضر کو کان میں لگے بلوٹوتھ کی مدد سے آگاہ کیا۔ وجدان کا اشارہ ملتے ہی خضر وہاں آئے ہوئے ٹرکوں سے مال اپنے ٹرکوں میں احتیاط کے ساتھ ڈلوانے لگ گیا۔ رنگ لائٹ لڑکی پر پڑی اور وہ گاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ ماریہ گاتے ہوئے ڈانس کرنے لگی۔ اس کو ڈانس کرتا دیکھ ہوٹل میں موجود ہر فرد ساکت سا کھڑا اس کا رقص دیکھ رہا تھا اور دوسری جانب خضر اپنا کام بہت صفائی سے سر انجام دے رہا تھا اور وجدان ان ہوٹل میں موجود ہر کسی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ہاں بولو خضر، کیا ہوا؟ وجدان کے کان میں خضر کی آواز ابھری۔ بڑی 2 ٹرک اپنے اڈے پر پہنچ چکی ہیں، 3 ٹرک باقی ہیں اور یہاں سب کو علم ہو گیا ہے ہمارے بارے میں، جلدی یہاں آؤ، خضر نے پریشانی سے کہا۔ تو وجدان بنا ایک پل کی دیر کیے وہاں پہنچا تو خضر 3-4 آدمیوں کے بیچ گھرا ہوا تھا۔ تو آج مجھے اپنے ہاتھوں کے جوہر دکھانے پڑیں گے، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک ہی لمحے میں وہاں پہنچ کر ایک ایک کو مارنا شروع کر دیا۔ وجدان کو دیکھتے ہی خضر نے بھی اپنا ہاتھ ان لوگوں پر صاف کرنا شروع کر دیا۔ بالاج شراب اور اس لڑکی کے حسن میں اس قدر ڈوبا کہ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ رہا اور ہوٹل میں موجود افراد کو ماریہ نے اپنے جلوے سے مدہوش کر رکھا تھا۔ ہوٹل میں سب مدہوش بنے ماریہ کی پرفارمنس سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور دوسری جانب وجدان بالاج کے آدمیوں کو کتے کی طرح مار کر ان کے مال سے بھرے 5 ٹرکوں کو اپنے اڈے پر لے جا چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ 2 لڑکیاں وجدان کے پلان کا حصہ بن چکی تھیں اور انہیں خبر تک نہیں تھی۔ ابیرہ اپنے کمرے میں لیٹی شاعریاں پڑھنے میں مصروف تھی کہ اسے عمر کی کال آئی۔ ابیرہ نے عمر کا کال دیکھتے ہی کال کو فوراً پک کیا۔ ہاں بولو، ابیرہ نے کال پک کرتے ہی پوچھا۔ ابیرہ، آج میں بہت خوش ہوں، تمہیں پتہ ہے میرے گھر والے ہمارے رشتے کے لیے مان گئے ہیں، اب تم میری دلہن۔ اس سے پہلے کہ عمر کچھ کہتا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمر کی آواز آنی بند ہو گئی۔ او ہیلو عمر،
کیا ہوا ہے؟ ابیرہ پریشانی سے پوچھنے لگی، مگر مقابل سے کوئی آواز نہیں آئی۔ ابیرہ کے ذہن میں عجیب عجیب خیال آنے لگے اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابیرہ نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ابیرہ وضو بنا کر باہر نکلی اور جا نماز بچھا کر 2 نفل کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی اور عمر کی سلامتی کے لیے رو رو کر اپنے رب کے حضور دعا مانگنے لگی۔ یار بڈی، تو نے یہ سب کیسے کر لیا؟ میرا مطلب بالاج کو کیسے ہٹایا تو نے؟ خضر نے حیرانگی سے پوچھا، کیونکہ یہ سب اتنا آسان تو نہیں تھا جتنا آسانی سے وجدان نے یہ کام کیا تھا۔ ڈیئر خضر، یار تو کیسے بھول جاتا ہے؟ میں وجدان شاہ ہوں، سالار شاہ کا بیٹا، اور اس کالی رات کا مجھ پر احسان ہی اتنا ہے کہ اس نے مجھے ایسا بنا دیا کہ مشکل کام بھی آسانی سے کر گزرتا ہوں۔ میں تجھے پتہ ہے، مجھے اس کالی رات کا علم ہوا تھا کہ مرد کتنا بھی اچھا یا برا کیوں نہ ہو، عورت کے حسن میں وہ بہک ہی جاتا ہے، اور یہی حربہ میں نے بالاج پر آزمایا، جیسے آج سے کئی سالوں پہلے اس نے کسی اور پر آزمایا تھا۔ آج وہ خود عورت کے حسن میں بہک کر اپنا نقصان اور میرا فائدہ کر بیٹھا۔ وجدان نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، اچھا یہ تو بتا، وہ جو لڑکی ڈانس کر رہی تھی وہ کون تھی؟ خضر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، تیرا دل آ گیا ہے کیا اس پر؟ وجدان نے شرارت سے کہا۔ او شٹ اپ وجدان، تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ خضر نے خفیے سے کہا، اور مطلب تم؟ وجدان نے اور بھی بہت کچھ کہا جس سے خضر ناراض ہوا۔ وجدان، انف، بہت بکواس کر رہا ہے تو، خضر نے غصے سے کہا۔ تو وہ تھوڑا چپ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وجدان جواب دیتا، اس کا موبائل بجا۔ موبائل اسکرین پر ابھرتے نام سے وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کال دوسری بیل پر ہی وجدان نے پک کر لی تھی۔ ہیلو ینگ مین، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ تم نے مشکل کام اتنی آسانی سے کر لیا، شاباش۔ موبائل سے عادل شاہ کی آواز ابھری تھی۔ میں کوئی 5 کلاس کا بچہ نہیں جو مجھے شاباش سے نواز رہے ہیں آپ، وجدان شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اوہ ینگ مین، بھڑک کیوں رہے ہو؟ کل شام 5 ٹرک لے کر میرے فارم ہاؤس آ جاؤ، وہیں ملاقات ہوگی ہماری، عادل شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور کال کاٹ دی۔ کیا ہوا بڈی؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کل ہماری ملاقات ہے ہمارے دشمن اول سے، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر اس نے تمہیں پہچان لیا تو؟ خضر نے پریشانی سے اپنا خدشہ بیان کیا۔ نہیں پہچان پائے گا، وہ تب میں چھوٹا تھا جب اس کا اور میرا آمنا سامنا ہوا تھا، اب بہت مختلف ہے، وجدان نے سکون سے جواب دیا۔ اچھا بتاؤ نا، وہ لڑکی کون تھی جو ڈانس کر رہی تھی؟ خضر کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ وہ لڑکی، وہ تو ماریا شاہ تھی، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن ماریا کا نام سنتے ہی خضر سوچوں میں گم ہو گیا، اور پھر وجدان سے بولا، کیا میں جس ماریا کے بارے میں سوچ رہا ہوں یہ وہی ہے؟ خضر نے تفتیشی نظروں سے وجدان کو دیکھا۔ جی بالکل مسٹر خضر، یہ لڑکی وہی ہے، ماریا عادل شاہ کی اکلوتی بیٹی، اس کی کمزوری اور ہماری سب سے بڑی طاقت۔ اب اس لڑکی کی بدولت میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں گا، وجدان نے سرد لہجے میں کہا۔ مگر وجدان، وہ کیا؟ وہ کچھ وہ نہیں، جب میری کمزوریوں کا، میرے بابا کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا گیا، میرے اور بابا کی عزت پر گندی نظر ڈالی گئی، ہماری عزت کو، مجھے تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اب مجھے شرم نہیں آئے گی، میں وہی کروں گا جو مجھے صحیح لگے گا، وجدان نے غصے سے کہا۔ تو خضر بھی چپ ہو گیا۔ ابیرہ ابھی بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ موبائل کی آواز پر ابیرہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور موبائل پکڑا۔ موبائل پر انجان نمبر دیکھ کر پہلے تو اس نے موبائل رکھنا چاہا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر کال اٹھا لی۔ ہیلو، کون؟ ابیرہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ ابیرہ شاہ بات کر رہی ہیں؟ مقابل نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جی، ابیرہ کو کچھ غلط ہونے کا سگنل ملا۔ مس ابیرہ شاہ، ایک عمر نامی لڑکا اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، ان کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ آپ سے ملنے کی ضد کر رہا ہے۔ مقابل نے بہت آرام سے ابیرہ پر بام پھوڑا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ ابیرہ نے لرزتے ہونٹوں سے پوچھا۔ جی، آپ سٹی ہاسپٹل پہنچ کر کال کیجیے گا مجھے، میں آپ کو لے جاؤں گا، اور پلیز آدھے گھنٹے میں پہنچیں آپ، اس آدمی نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ کیا کروں میں، کیسے جاؤں میں؟ ابیرہ نے روتے ہوئے خود سے سوال کیا۔
کیونکہ آج تک اس نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن آج اسے اس کی محبت نے اسے جھوٹ کا سہارا لینے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے جذبات میں آ کر وہاں جانے کا فیصلہ کیا اور اپنی چادر نکال کر اپنے اوپر اوڑھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ امی، میں ذرا ارم کے گھر سے آ رہی ہوں، وہ دوسرے شہر جا رہی ہے، میں بس 10 منٹ میں مل کر آئی۔ عبیرہ نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ اچھا جاؤ، لیکن جلدی آ جانا، فائقہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ ارم کا گھر 2 گھر چھوڑ کر ہی تھا۔ عبیرہ نے ڈرتے ہوئے قدم اپنے گھر سے باہر نکالا۔ آج پہلی بار عبیرہ کو گھر سے نکلنے میں خوف آیا تھا۔ عبیرہ نے سٹی ہاسپٹل پہنچ کر اسی نمبر پر کال کی اور تھوڑی دیر بعد میں ایک لڑکا اسے عمر کے پاس لے جانے کا کہہ کر وہاں لے گیا۔ تو فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آج کی یہ ایپیسوڈ؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے۔ جو لوگ نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ناول آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ تو فرینڈس، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا عمر عبیرہ کے ساتھ کچھ غلط کرے گا یا پھر وہ اپنی محبت نبھائے گا؟ کیا وہ عبیرہ کی طرح ہی کیا وہ عبیرہ کی طرح ہی محبت میں اس کے ساتھ وفادار ہوگا؟ اور وجدان کا کیا لینا دینا ہے ان لڑکیوں سے یا پھر اس عادل شاہ سے؟ جاننے کے لیے بنے رہیں میرے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔